بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت اور کون سا درود سب سے افضل ہے اور درود شریف کا حکم کیا ہے اور کون کون سے درود شریف کی مستند کتابیں موجود ہیں۔ تو درود شریف کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی بھیجنا۔ اللہ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت رحمتیں آ رہی ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی آپ علیہ السلام پر رحمتیں آ رہی ہے، اور اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دیں۔ اب درود کا حکم یہ ہے کہ پوری زندگی میں تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، اور جس نے ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو یہ فرض کا چھوڑنے والا ہے، اور فرض کا تارک جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ یہ تو فرض ہوا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ایک مجلس میں تو بار بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے یا صرف ایک ہی مرتبہ؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے تو درود پڑھنا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں آئی ہے جس میں سخت وعید آئی ہے درود نہ پڑھنے کی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو مجھ پر درود نہ بھیجنے والا ہے وہ بخیل ہے۔ تو اس طرح حدیثوں کو دیکھ کر کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام سنیں درود پڑھنا واجب ہے، اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ اگر ایک مجلس میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ایک مرتبہ تو واجب ہے، بار بار پڑھنا وہ مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو یہ درود کا حکم ہوا۔ اب درود شریف کی مختلف اقسام ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی وہ الفاظ حدیث میں ہے کہ یہ حدیث جیسے درود ابراہیمی ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن جو درود خاص ہے 80 مرتبہ پڑھنے کی وہ درود ہے، اور بہت سی درود ہے جس کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ یہ سب سے افضل ہے ان درود کو پڑھنا، اور یہ تمام درود ایک کتاب ہے جس کا نام ذات السعید ہے، اس میں جمع ہے۔ دوسری قسم درود شریف کی وہ ہے جن کے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے لیکن معنی کے تنوع کی وجہ سے، وسعت کی وجہ سے وہ بھی درود شریف ہی ہے، اس کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن پہلا والا زیادہ افضل ہے۔ اور تیسری قسم درود شریف کی یہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی حدیث میں نہیں ہے اور معنی بھی وہ موجود نہیں ہے، کچھ ناشرین نے اس کو چھاپا ہے اور من گھڑت روایات ان کو نقل کیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب، اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب، حالانکہ کچھ نہیں ہے، کوئی ثواب اس کا نہیں ہے۔ تو افضل وہی ہے کہ جو پہلا تھا، یعنی جس کے الفاظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ وہ دوسری حدیث کا ہے جو بزرگوں نے بنائے ہیں، جیسے دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، یہاں پر یہ حدیث، اس میں درود شریف تو بہت سے ہے لیکن وہ درود شریف نہیں ہے جو حدیث میں منقول ہے، لیکن ہے بھی یہ بھی چونکہ معنی کے لحاظ سے درود ہے، اسی وجہ سے ثواب اس پر ملے گا۔ لیکن جو من گھڑت واقعات درود شریف کے بارے میں کچھ لوگوں نے بنائی ہے تو وہ غلط ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ درود شریف کا پڑھنا باعث ثواب اور اجر ہے، اور سب سے افضل وہی ہے جس کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور دوسرے درجے پر وہ ہے جو بزرگوں نے بنائے ہوئے ہیں، معنی کے لحاظ سے وہ بھی درود ہی ہوگا، لیکن جو تیسرے من گھڑت آئے ہوئے ہیں اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اس سے عمل ضائع ہوگا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة